بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا صدق اللہ ومولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، سورہ النساء کی آیت نمبر 62 یعنی 62 نمبر آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اور اسی کی ضمن میں آج کے درس قرآن ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کا جو درس ہے، اس کا ہر گھر گھر میں پہنچانا اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات سے اپنے آپ کو مزین کرنا، روشن کرنا، یہ ہم سب کا قومی، ملی اور یکجہتی فریضہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کو سمجھ کر پڑھنا اور قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت سمجھ کر پڑھ کر کرنا، اس کے بارے میں خود سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان عالی شان کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب یہ جو لفظ تعلم اس میں آیا ہے، اس کا معنی ہے بنتا یہ ہے کہ سیکھنا اور سکھانا، یعنی کہ وہ علم ہے جس کو ہم نے سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر وہ شخص جب اس حدیث پاک کو جب پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو اس کا معنی ہی یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کو جب بھی پڑھا جائے تو اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ تو لہٰذا جب ہم اس کے حروفوں کی طرف جاتے ہیں، اس کے لفظوں کی طرف جاتے ہیں، تو جب ایک ایک لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو پورے کا پورا معنی اور مفہوم ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فکیفہ، فا کا معنی اور ساتھ کیفہ، یہ دو لفظ بن کر یہ بنتے ہیں کہ پس جب، کیفہ کیسے، یا جب اذا اصابتہم انہیں پہنچتی ہے، مصیبت تکلیف۔ یہ لفظ مصیبہ جو ہے ہم اکثر اس کو اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑی مصیبت میں ہے یہ لفظ عربی کا، مگر بہت سارے عربی کے ایسے لفظ ہیں جو ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اردو زبان لشکری زبان ہے، اس میں ہر قسم کی زبان کے لفظ موجود ہیں۔ تو لہذا فرمایا کہ جب انہیں پہنچتی ہے مصیبت، تکلیف یا مصیبت، دونوں طرح سے معنی کر سکتے ہیں۔ بما قدمت، آگے سے، یہ لفظ قدمت بھی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اپنی زبان میں، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، تو ثم جاؤوک پھر وہ جاتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے۔ یہ جو یحلفون ہے یہ حلفہ سے لفظ بنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، یہاں منافقین کی بات چل رہی ہے کہ جب منافق ظاہراً ان کا دل بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے بھی وہاں جمع ہوا نہیں ہوتا، بیٹھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان کا دل وہاں جمع ہوا نہیں ہے۔ وہ نہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، نہ لبہائے مبارک سے نکلے ہوئے جو جملے ہیں ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں، بیٹھے بارگاہ مصطفیٰ میں، مگر دل ان کے وہاں جمے ہوئے نہیں ہیں، دل ان کے کہیں اور جمے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہے اور کتنی بڑی، یعنی کہ ان کے اوپر وہ جو بھی لفظ آپ کہہ سکتے ہیں، کم فہمی ہے کہ بیٹھے بارگاہ مصطفیٰ میں ہیں، جو اللہ کی بارگاہ کے بعد سب سے بڑی مقبول ترین بارگاہ ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر اپنے دلوں کو وہاں جمائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اپنے دلوں کو کہیں اور لے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کے اوپر تکلیف آتی ہے تو کہتے کیا ہیں کہ یحلفون، اللہ کی قسم ہے، ان اردنا، ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ اللہ احسانا، بھلائی کا، اور ہمارا تو ارادہ تھا توفیقہ، موافقت کا۔ موافقت کہتے ہیں باہمی رضامندی کو، یعنی کہ جب وہ کوئی بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی بھی ان کے اوپر مسائل آ جائیں، تو وہ کرتے کیا ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تمہارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو جاؤوکا، آپ کے پاس جاؤ،
اب قرآن ہمیں یہ راستہ بتاتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی مشکلات آ جائیں، تکلیف آ جائیں، مصائب آ جائیں، تو جاؤ کا بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ۔ تو یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم جب دعاؤں میں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اور جو ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، یہاں پہ یہ بھی وضاحت ہو گئی۔ جو اپنی دعاؤں میں نام مصطفیٰ لیتے ہیں، جو اپنی دعاؤں میں نام محمد کی برکات لیتے ہیں، وہ جاؤ کا کیوں عمل کر رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس جاؤ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ ہمارا یہ کہنا اور قرآن کا یہ کہنا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم قرآن مجید برہان رشید کے اس لفظ کو جاؤ کا کو آج تک سمجھ نہیں پائے کہ جاؤ کا معنی کیا ہے۔ جاؤ کا معنی یہ ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، جب تم غم زدہ ہو جاؤ، جب تم غموں میں گرفتار ہو جاؤ، تو کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، درود پاک پڑھنا ہے۔ تو درود پاک کا معنی یہ ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھنے لگیں گے تو ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جلوتوں اور قربتوں میں آ جائیں گے۔ جب آپ کی جلوتوں اور قربتوں میں آئیں گے تو اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے، اس کی برکات کی وجہ سے رب ذوالجلال ہمیں فریش کر دے گا۔ فریش سمجھتے ہیں، جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر مختلف ایڈوائز لکھ دیتا ہے کہ اس کو ریلیکس کرنے کے لیے، اس کے ذہن کو سکون حاصل کرنے کے لیے وہ آج کل بہت ساری میڈیسن بنی ہوئی ہیں، کوئی 25 mg کی ہے، کوئی 5 کی ہے، کوئی 10 کی ہے، جو جیسے مریض ہوتا ہے۔ تو جب وہ ایک لے لیتا ہے تو کچھ گھنٹوں کے لیے وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا محسوس کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ دعا کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی فرمایا جو شخص درود پاک کا سہارا لیتا ہے، اس وقت جب وہ اپنے مسائل میں ہوتا ہے، الجھنوں میں ہوتا ہے، تو جب درود پڑھ لیتا ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قربتوں اور جلوتوں میں آ جاتا ہے۔ جب قربتوں اور جلوتوں میں آ جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے اور بہت سارے اس کے مسائل اور معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنی دعاؤں میں درود پاک کا سہارا لیتا ہے، سہارے سے مراد یہ ہے کہ پڑھتا ہے، اس کی دعائیں بارگاہ ربوبیت میں جلد از جلد پہنچا دی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان کا سہارا نہیں لیتا، نہ درود اول پڑھتا ہے نہ آخر پڑھتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے، آدھا گھنٹہ مانگتا ہے، گھنٹہ مانگتا ہے، 5 منٹ مانگتا ہے، اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان ایسے معلق رہ جائے گی۔ معلق کا معنی ہے کہ نہ اوپر جا سکتی ہے نہ نیچے جا سکتی۔ لہذا قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا جاؤ کا، جب بھی تمہارے مسائل آ جائیں، معاملات آ جائیں، تو بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ۔ اور یہ بات وہ لوگ جو منافق ہیں وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، جب انہیں پہنچتی ہے مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ جو مصیبت انہیں پہنچ رہی ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں سے گڑی ہوئی مصیبت ہے۔ جب وہ مصیبت پہنچ جاتی ہے کہ ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر جاتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں۔ ارے نادان، جب تمہیں مصیبت پڑی تو تم جا رہے ہو، اس سے پہلے مان جاؤ کہ مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، اس سے پہلے مان جاؤ کہ محمد محمد ہے۔ جب تم اس سے پہلے محمد محمد مانو گے، مصطفیٰ مصطفیٰ مانو گے، تب تمہارے اوپر کرم کیا جائے گا۔ فرمایا کہ جاؤ کا، اور جب جاتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برگاہ میں تو یحلفون باللہ، اللہ کی قسم وہاں پہ اٹھاتے ہیں کہ ان ارادنا الا احسانا، ہمارا تو یہ ارادہ ہی نہیں تھا جی، ہمارا تو ارادہ صرف بھلائی کا تھا، ہمارا ارادہ صرف موافقت کا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید برہان رشید نے جو بات بتائی ہے اس کے بعد برعکس کرنے کے بعد جاتے ہیں وہاں پر، تو پھر وہ نادم ہو جاتے ہیں اپنی ان باتوں پر۔ انشاءاللہ یہ موضوع آگے چل رہا ہے اور یہ پورے کا پورا رکوع انہی آیات کے اوپر مبنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا سپارہ بھی قریب پہنچ رہا ہے، 3-4 صفوں کے بعد انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید برہان رشید کا فہم ہمیں عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم ان خزانوں کو سمجھتے رہیں گے وہ سارے کے سارے خزانے ہمارے سامنے کھلتے رہیں گے۔ جیسے آپ کوئی تالا کھولتے ہیں، بآسانی وہاں پہ چلے جاتے ہیں، کمرے کے اندر جانا ہو یا کہیں جانا ہو، بغیر تالا کھلے ہوئے صرف آپ ایسے دروازے کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، یہ دروازہ ہے، جائیں گے کیسے؟ جب آپ تالا کھول لیں گے، اندر چلے جائیں گے، راحت و سکون حاصل ہوگا۔ تو یہ قرآن کی آیت کے بعد اگلی آیت ہمارے لیے ایک تالے کی مانند ہے۔ جب ایک تالا کھل جائے گا تو دوسری طرح 6666 کی مثال دے رہا ہوں، 6666 آیات ہمارے لیے ایک تالے کی مانند ہے۔ ایک تالا کھلے گا، دوسرا کھلے گا، پھر ایسے 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 ہم آگے آگے چلتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے اولین ترجیح ہماری ہر وقت یہ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم اس کا فہم حاصل کریں۔ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے،
اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ شخص 50 سال کا ہو گیا تو وہ یہ سمجھے کہ میں اس کو کیسے سمجھوں گا، کیسے پڑھوں گا، یہ لفظ کیسے اپنے ذہن سے نکال لے، صرف وہ ارادتاً ایک چیز کا ارادہ کر لے تو انسان تو بڑا قوی ہے، انسان تو بڑا بہادر ہے، وہ بڑی بڑی جنگجو اور بڑی بڑی لڑائیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ قرآن تو خود کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یہ جو آیت ہے سورہ قمر کے اندر جو 27واں سپارہ ہے، ایک دفعہ نہیں آئی، بارہا دفعہ آئی ہے کہ ہے کوئی قرآن پڑھنے والا جس کے لیے میں آسان بن جاؤں۔ یسرنا کہتے ہیں آسان کو، اس لیے ہم جو بچوں کو قرآن کا وہ شروع کراتے ہیں تو یسرنا القرآن پڑھاتے ہیں، چھوٹا سپارہ ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو آسان بنانے والا اور قرآن کو آسان فہمی میں سمجھانے والا قاعدہ۔ تو قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی شخص جو قرآن سیکھے اور جس کے لیے میں آسان نہ بن جاؤں۔ یہ سارے کا سارا آسان ہے، صرف ہم نے نیت کرنی ہے اور ارادتاً جب ہم آگے نکلیں گے تو ہمارے اوپر رحم و کرم ہوتا رہے گا۔ جو کہا گیا اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔